ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو ڈان بنانا چاہ رہے تھے، آپ کو گنڈا بنانا چاہ رہے تھے، آپ کو گاؤں کا جو ہے سب سے بڑا لیڈر بنانا چاہ رہے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے، ہم شریف ہو گئے۔ اور نوجوان کے تعلق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس دن بھر یا تو موبائل چلائے گا، یا تو گاڑی پہ گھوم گھوم کے ڈھابے پہ کھانا کھائے گا، یا ہوٹلوں میں بیٹھے گا، یا رنگ برنگے دوستوں کے ساتھ آدھی رات تک ادھر ادھر گپ شپ کرے گا۔ اس وجہ سے آدمی جو ہے کتابوں سے زیادہ اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے، اپنے دیکھی ہوئی چیزوں سے سیکھتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے امیر بنا دیے گئے نوجوان تھے۔ پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ ہماری تربیت کا سب سے ضروری حصہ یہ ہے کہ اس کو ڈانٹا جائے، مارا جائے، سخت سست کہا جائے، ناکارہ اور نالائق کہا جائے۔ یہ ہماری تربیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو کفن کا کپڑا اتنا ان کے لیے تھا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ اتنی بہترین خوشبو لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے ہر کوئی جان جاتا تھا کہ مصعب ادھر سے گزرا ہے۔ یہ قرآن میں نوجوانوں کی بہت ہی ریسپیکٹ ان کو ملا ہے۔ نوجوان کسی بھی گھر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے وقت یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ تمہاری جوانی کدھر گزری۔ یہ فکر جس نوجوان نے کی، انشاءاللہ اسے اس عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ آج کچھ باتیں نوجوانوں کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ نوجوان کسی بھی گھر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جو جس چیز کو ٹھان لے اس کو پورا کر کے رہتے ہیں۔ لوگوں کو ان پر بڑا ناز ہوتا ہے اور بڑا اطمینان ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے مشن کو، ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے، قائم اور دائم رکھیں گے۔ اسلام کی روشنی میں نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا تقاضے ہیں، کیا ان کو درپیش چیلنجز ہیں، ان سب پر تھوڑی سی باتیں آج انشاءاللہ ہوں گی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ بعض نوجوانوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف، ان کے مذہبی رجحانات کے خلاف آواز اٹھائی۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کے دین کو فالو نہیں کریں گے، ہم اس دین کو مانیں گے جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بھیجا ہے۔ پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا اس سے بہت ساری واقفیت آپ کو ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر والوں سے ٹکرائے، اپنی قوم سے ٹکر لی، وہاں کے مذہبی سورماؤں سے جب مقابلہ کیا تو اس وقت آپ کی عمر جوانی کی تھی۔ آپ کوئی بہت بزرگ آدمی نہیں تھے، بلکہ جوانی کی عمر تھی، اور قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے ان کے اس پورے رول کو محفوظ کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی اس وقت نہ بچے تھے نہ پورے جوان تھے، 20 کی عمر کے تھے۔ کتنی بڑی قربانی دی کہ ان کے نام سے آج ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ ہر سال ان کی یادگار میں
بہت سارے مناسک اور عبادات وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے ٹوکری میں سمندر میں یا دریا میں ڈالا تو اس وقت ان کی دیکھ ریکھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو جو سجھایا وہ یہ کہ ان کی جو بڑی بہن ہے اس کو ساتھ لگا دیا۔ تو وہ نہ بہت چھوٹی تھی نہ بہت بڑی تھی، اس بہن کا رول بھی قیامت تک کے لیے قرآن نے محفوظ کیا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نوجوانوں کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے، بہت ہی ریسپیکٹ ان کو ملا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ریسپیکٹ، یہ پذیرائی، یہ مقام و مرتبہ وہ کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے تھا۔ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی وہ مقام، وہ مرتبہ ملنا چاہیے، اور مل سکتا ہے بشرطے کہ ان تقاضوں کو پورا کرے جو مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہت ساری فضیلتیں نوجوانوں کے تعلق سے ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے وقت یہ سوال ضرور پوچھے گا کہ تمہاری جوانی کدھر گزری، کیسے گزاری۔ یعنی یہ ایک سوال جو ہے وہ فکس ہے۔ جیسے دنیا کے امتحانات میں ٹیچرز بتاتے ہیں کہ بھئی یہ سوال ضرور آئے گا، اسی طرح سے یہ سوال فکس ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، پورا میدان حشر وہ دھوپ سے، تپش سے جل رہا ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، پسینہ میں شرابور ہوگا، اس وقت کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی یا نوجوانی وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے میں گزری، جسے یہ فکر رہی کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، مجھے وہ کام کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ فکر جس نوجوان نے کی، انشاءاللہ اسے اس عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں آپ، کیا نوجوانوں کی پذیرائی ہو رہی ہے، کیا ان کو مقام دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ کے قتل کا جب منصوبہ بنایا مکہ والوں نے، تو اس وقت آپ کے بیڈ پر حضرت علی سوئے، نئی عمر تھی، حالانکہ بہت ہیوی نہیں تھے، ہلکے پھلکے تھے، لیکن نوجوان تھے، اور وہ اس پلان کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ ان کو سلایا اور خود آپ ہجرت کر گئے۔ اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ نوجوان تھے کہ مکے کی گلیاں گواہی دیا کرتی تھیں کہ اس راستے سے مصعب گزرے ہیں۔ اتنی بہترین خوشبو لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے ہر کوئی جان جاتا تھا کہ مصعب ادھر سے گزرا ہے۔ ایک کپڑا ایک ہی بار پہنتے تھے، اتنے امیر گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام ان تک پہنچا تو انہوں نے وہ سارا کچھ چھوڑ دیا، سارا عیش و آرام، سارا گھر کا سرمایہ، سب کچھ چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا۔ اور آپ کو یقیناً بہت دکھ ہوگا یا آپ کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہوگا کہ جب آپ کی وفات ہوئی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی، تو کفن کا کپڑا اتنا ان کے لیے تھا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوانی کی عمر میں
جب مدینہ سے وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ کسی کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے، کچھ وہ دین کی باتیں بتائے لوگوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ ایک نوجوان پر اتنا اعتماد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ جیسی بڑی بستی اور جہاں یہودیوں کا جماوڑا تھا، سارے یہودی، 20 قبیلے، 4-5 قبیلے تو بڑے بڑے ہیں جو کتابوں میں اور تاریخ میں ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے 20 تھے وہاں یہودیوں کے۔ اس جگہ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا اور وہ راستے میں بھی دین کی تبلیغ کرتے گئے اور وہاں بھی کیا اور کافی اسلام کو پھیلایا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے امیر بنا دیے گئے، نوجوان تھے، اور ان کی عمارت میں، ان کی لیڈرشپ میں پیچھے بڑے بڑے صحابہ تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ سب بچے ہی تھے، پیچھے بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن ان کا میر کارواں حضرت اسامہ بن زید تھے جو نوجوان تھے۔ حضرت معاذ بن جبل ہیں، یمن کا گورنر بنایا، نوجوان تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ نوجوان تھے، ان کو جو ہے مقام و مرتبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نوجوانوں پر کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کرتے تھے اور کتنا پر امید تھے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا بڑا کام، ہمارا مشن، ہمارا دین کا پیغام جو ہے وہ صحیح لوگوں تک پہنچے گا اور پھیلے گا۔ اب اس کے برعکس ہم ذرا اپنے نوجوانوں کو دیکھ لیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں پر جیسے بھروسہ نہیں ہے اور نوجوانوں کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری گائیڈنس وہ ان کے مزاج اور معیار کے مطابق نہیں ہے۔ ممکن ہے ہماری تربیت کا سب سے ضروری حصہ یہ ہے کہ اس کو ڈانٹا جائے، مارا جائے، سخت سست کہا جائے، ناکارہ اور نالائق کہا جائے، یہ ہماری تربیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو جس تربیت میں یہ سارے اجزاء شامل ہوں گے، ری ایکشن میں وہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی، آپ کی پوری سیرت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ بچوں اور نوجوانوں کے تعلق سے آپ نے اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہو۔ ان کی بڑی سے بڑی غلطیوں کو بھی اتنے اچھے پیرائے میں آپ ڈیل کر جاتے تھے کہ کیا کہنے۔ اور نوجوان کے تعلق سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس دن بھر یا تو موبائل چلائے گا، یا تو گاڑی پہ گھوم کے ڈھابے پہ کھانا کھائے گا، یا ہوٹلوں میں بیٹھے گا، یا رنگ برنگے دوستوں کے ساتھ آدھی رات تک ادھر ادھر گپ شپ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں، یعنی اتنا جنریشن گیپ ہو گیا ہے، ہمارے پیرنٹنگ میں اتنا مسئلہ ہو گیا ہے، یہ ہماری لا علمی کی وجہ سے، ہماری اپنی بھی غلط تربیت کی وجہ سے۔ آدمی جو ہے کتابوں سے زیادہ اپنے معاشرے سے، اپنے لوگوں سے، اپنے دیکھی ہوئی چیزوں سے سیکھتا ہے۔ ہم غلط طریقے سے پالیں گے تو وہ اپنے بچے کو غلط طریقے سے پالے گا، ہم صحیح رخ پہ لے جائیں گے تو وہ بھی صحیح رخ پہ لے جائے گا۔ تو یہ آج کی جنریشن کا بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے مفید نہیں بنا پا رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ دیا ہے اور سب کی اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ تو سبب ہیں، والدین تو سبب ہیں۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ والدین تربیت نہیں کر رہے ہیں، لاپرواہ ہیں، بے فکر ہیں، تو ہم گنڈے اور بدماشی بن جائیں۔ بھائی اگر وہ لاپرواہ ہیں تو آپ شریف بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کو ڈان بنانا چاہ رہے تھے، آپ کو گنڈا بنانا چاہ رہے تھے، آپ کو گاؤں کا جو ہے سب سے بڑا لیڈر بنانا چاہ رہے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ وہ کچھ کر نہیں پائے، ہم شریف ہو گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم الٹا ہی ہوتے ہیں۔
ہم غصہ کرتے ہیں تو ساری چیزیں توڑ دیتے ہیں. طلاق بڑی آسانی سے لوگ دے دیتے ہیں کہ بھائی غصہ تھا. بھائی غصہ تھا تو اپنا سر پھوڑ لیتے, تو ہم مانتے کہ واقعی غصہ تھا. اور غصہ جو ہے وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے, نہیں سمجھ پاتا آدمی. اپنا سر پھوڑ لو, اپنے جیب میں جو نوٹ ہے اس کو پھاڑ ڈالو. لیکن یہ نہیں کرے گا بندہ. بیوی کو طلاق دے دے گا, گھر کی کچھ چیزوں کو توڑ دے گا, گاڑی کو توڑ دے گا, شیشے کو توڑ دے گا. مطلب یہ ہے کہ ہمارا پورا سسٹم ہی جو ہے وہ ڈیمیج ہے. تو اب ہمارے نوجوانوں کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ اپنی اس اہمیت کو جو میں نے ابتدا میں بتائی ہیں اس کو سمجھیں اور یہ طے کریں کہ اللہ ان سے کچھ چاہتا ہے. اتنی طاقت اور توانائی جو دی ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے. ہماری زندگی, ہمارے نوجوانوں کی زندگی قرآن مجید کی آیت ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اس کا مصداق بنی ہوئی ہے. تم ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے نکلنے کی غفلت میں پڑے ہو, قبرستان پہنچ جاتے یعنی مر جاتے ہو. ہر کوئی اسی فکر میں ہے کہ میں سب سے آگے کیسے نکلوں. یہ ٹینشن ہم کو ہوتی ہے کہ وہ ہم سے آگے کیسے چلا گیا, اس کا گھر کیسے اچھا ہو گیا, اس کے پاس گاڑیاں کیسے ہو گئی, اس کا موبائل ہم سے اچھا کیوں ہے, اس کے فالوورس اتنے زیادہ کیوں ہیں, اس کے پیچھے چلنے والے کتنے کیوں ہو گئے. ہم اس فکر میں رہتے ہیں. ہم نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ ہم بھلے اس مرض میں مبتلا ہوں کہ ہمیں دوسروں کی بڑی فکر رہتی ہے, لیکن خدارا اپنے بچوں کے سامنے یہ بات ضرور رکھیں کہ بیٹا کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. آپ اپنے بارے میں سوچئے, پوری کوشش کیجئے, آپ کے مقدر میں جو ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا, آپ کے پیچھے ہونے والے پیچھے ہو جائیں گے. اگر آپ دوسروں کی فکر کرتے ہوئے یہ سارا کام کریں گے تو نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ دونوں جگہ پکڑ لے گا. آپ حسد کر رہے ہو, حسد ایک بڑا جرم ہے. آپ اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کرو. میں ایک نوجوان ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے ترقی کرنا ہے. آپ اس پر لگ جاؤ, پیچھے جانے والے پیچھے ہو جائیں گے. جو کوشش کرے گا وہی, قرآن نے کہا نا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ جس راہ میں کوشش کریں گے اس میں آپ کا جتنا حصہ اللہ تعالیٰ طے کر دے گا وہ مل جائے گا. اور قرآن نے فرمایا کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ, کہ یقیناً تم لوگوں کی کوششیں, بھاگ دوڑ, یہ الگ الگ ٹائپ کی ہیں, مختلف ہیں. تو کوئی کسی کو ہرانے کے لیے بھاگ رہا ہے, کوئی اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے بھاگ رہا ہے. تو اگر آپ ہرانے کی فکر رکھتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی لکیر کو چھوٹا کرنا ہو تو لکیر کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کے نیچے ایک بڑی لکیر کھینچ دیں. یہ آسان ترین فارمولہ ہے. آپ کو ترقی کرنا ہے, کسی سے آگے جانا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا نقصان کر دیں, اس کی گاڑی روز پنچر کر دیں, اس کے ٹنکی میں جا کے جو ہے بالو ڈال دیں, اس کے راستے میں کانٹا بچھا دیں, یہ سب کرنے کے بجائے آپ اپنا کچھ آگے کریے, اپنی کوشش کیجیے. پازیٹیو تھنکنگ بہت ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. نگیٹو اپنے ذہن سے نکال دیجئے, ورنہ دنیا بھی آپ کی ناکام رہے گی. راتوں کو نیند نہیں آئے گی, رات میں آنکھ کھلے گی تو دماغ میں گھوم جائے گا کہ یار میرا پڑوسی کیسے آگے نکل گیا, وہ کیسے ترقی کر گیا. آپ آنکھ کھلے تو آپ یہ پلان کریے کہ مجھے صبح یہ کرنا ہے, اپنے لیے اتنی محنت کرنی ہے, یہ سامان یہاں سے وہاں کرنا ہے, یہ سب کھیتی کرنا ہے, وہ کرنا. آپ اپنا پلان کریں. ابھی دیکھیے ہمارے ملک میں نوجوانوں نے تحریک چلائی, ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے کامیاب ہو گئے. بغل کے ملک نیپال نے ابھی چند دنوں پہلے وہ بھی کامیاب ہو گئے. بنگلہ دیش میں
تو نوجوان بہت بڑا اور بہت قیمتی سرمایہ کسی بھی قوم کا ہوتا ہے۔ اب نوجوان جو ہے نشے کا عادی بنا ہوا ہے، گٹکا، پان، سرتی، سگریٹ یہ تو عام ہے، شراب نوشی کی بھی لت پڑی ہوئی ہے۔ دوسری قوموں میں تو 80% لوگ اس میں مبتلا ہیں، ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ 80 نہیں ہے تو 20 تو ہیں ہی ہیں، 20% تو ہیں ہی۔ مطلب کہاں ہم جا رہے ہیں؟ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ کیا مزہ آ رہا ہے شراب پینے میں یا نشہ کرنے میں؟ آپ کچھ تعمیری کام کیجئے، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، رب آپ کا ذکر کرے، یہ دیکھو میرے نوجوان ہیں، یہ میرے بندے ہیں۔ فخر سے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر فخر سے بیان کرے تو کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ لیکن ہم اپنا پورا وقت ضائع کریں گے گیم کھیلنے میں، فالتو ویڈیوز دیکھنے میں۔ بھائی موبائل کا زمانہ ہے، آپ اس سے چھوٹ نہیں سکتے، نہ آپ کو چھڑایا جا سکتا ہے نہ چھڑایا جانا چاہیے۔ آپ اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے، پورا علم تو آج نیٹ پہ ہے، آپ اس کے ذریعے سے سیکھیں۔ تھوڑا سا وقت آپ انجوائے بھی کر لیں، بھائی آپ نوجوان ہیں، اب ایک دم جو ہے سنجیدہ نہیں ہو سکتے تو کچھ انجوائے کر لیں جتنا آپ کر سکتے ہو۔ بہت زیادہ غلط ہو تو توبہ استغفار بھی کر لیا کریں، لیکن آپ کچھ کریں بھائی، کچھ سیکھیں، کسی لائق بنیں، بوجھ نہ بنیں۔ ہمارے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی فکر کریں، ان کو فالتو میں گھموائیں نہ۔ فالتو دماغ رہے گا تو پھر غلط دوست بنائے گا، غلط جگہ کرے گا، کہیں ادھر لڑکی لے کے بھاگ جائے گا، کہیں چوری ڈکیتی شروع کر دے گا، کہیں شراب کھانے کا چکر لگائے گا، یہ ساری چیزیں کرے گا، اور کوئی بدبخت ایسا بھی نکلے گا کہ آپ کے پورے گاؤں پہ مصیبت لا دے گا۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں، یہ نوجوان کو ضائع نہ ہونے دیں، ان کو دین سے جوڑیں، دینی اجتماعات وغیرہ میں شریک کرائیں، نماز وغیرہ کے لیے کہا کریں، رات میں جلدی گھر آنے کی تلقین کریں، صبح سویرے اٹھنے کی باتیں رکھیں۔ دیکھیے ہمارا کام کہنا ہے، ہم داروغہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی قرآن نے کہا ہے کہ آپ جو ہے داروغہ نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ لاٹھی لے کے نہیں سدھار سکتے، آپ اپنی بات پہنچائیے۔ تو ہم اپنی بات پہنچائیں، اللہ تعالیٰ جتنا کامیاب کر سکتا ہے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔